حضرت عمر بن خطاب بڑے آدمی تھے پھر بھی شہید ہوئے. حضرت سیدنا عثمان غنی بڑے آدمی تھے شہید ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ بڑے آدمی تھے شہید ہوئے. حضرت امام حسن بڑے آدمی تھے شہید ہوئے. حضرت امام حسین شہید ہوئے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا. بڑے آدمیوں کی مخالفت ہوتی اور کوئی کام کرنے والا یہ قطعاً خیال نہ کرے کہ میں اسلام کا کام کروں گا تو میری مخالفت نہیں ہوگی, مجھے پھولوں کے ہار پڑے. کہاں پہ پڑے؟ اتنی بڑی ہستیوں کو نہیں پڑے پھولوں کے ہار. حاکم وقت ان کے دور کے حاکم ان کے خلاف کھڑے رہے تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے جی مجھے پھولوں کے ہار؟ نہ دین کا کام ہمیشہ پل صراط پہ چل کے ہوتا. کوئی اس میں آسانی نہیں ہوتی, کوئی اس میں آرام اور سکون نہیں ہوتا. یہ مشقت کی وہ راہ ہے جو انسان کو بالآخر جنت میں داخل کر دیتی. ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ مشکل ہوگا. تو یہ کس کے لیے؟ یہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے. یہ وزراء اور امراء کے لیے تو نہیں ہے. ان کے لیے تو ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ پیسے لے کے آ رہا, پہلے سے زیادہ سہولیات لے کے آ رہا, پہلے سے زیادہ عیاشی لے کے آ رہا. یہ ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ مشکل کس کے لیے ہوگا؟ دینداروں کے لیے ہوگا, جن کو کلمہ حق کہنے کی اللہ نے جرأت بخشی ہوئی. جو ہماری طرف پھسپھسے سے لوگ ہیں ان سے کہاں کلمہ حق بیان ہوتا, کہاں وہ سچی بات کہہ سکتی ہے. کوئی وزیر آ جائے, کوئی مشیر آ جائے تو زبان کی روش ہی بدل جاتی ہے, انداز ہی بدل جاتا ہے. وہ جو کلمہ حق ہے وہ پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتا. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. وہ نہ بندے دیکھتے ہیں, نہ بندوں کی کرسیاں دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ہمارا رب کس میں راضی.